السلام علیکم۔ آج 31 اگست 2022 اور بدھ کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ مملکت میں شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن کی طرف سے ڈیجیٹل فنگر پرنٹ کروانا لازمی ہے، جو مرحلہ وار پہلے بڑے کمپنی اور شرکوں کے اندر جا کے جوازات والے فنگر پرنٹ لے رہے ہیں اور اس کے بعد بتدریج مختلف قسم کے کارکنوں کو یہ فنگر پرنٹ کروانا لازمی ہوں گے، لیکن اس کے لیے جوازات خود ترتیب بنا کے اس کا اعلان کرتی ہے اور پھر ان کا موبائل سروس اپنے مقام پہ جا کے فنگر پرنٹس لیتی ہے۔ جوازات کا کہنا ہے کہ اس سے ڈیجیٹل سسٹم میں آسانی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مملکت میں رہنے والے کارکن اور شہریوں کو سہولیات دینا آسان ہو جاتی ہے، لیکن غالباً اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو غیر قانونی تارکین وطن مملکت میں رہتے ہیں تو ان کا ڈیٹا بھی جمع کرنا ہو سکتا ہے۔ جوازات نے کہا ہے کہ فنگر پرنٹس جوازات کے سسٹم میں فیڈ نہ کرنے والے غیر ملکی کارکن کا اقامت تجدید نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے خروج عہدہ اور دیگر معاملات انجام نہیں پائیں گے، اور مملکت کے شہریوں کے بارے میں کہا ہے کہ اگر وہ فنگر پرنٹس فیڈ نہیں کروائیں گے تو ان کے تمام سروسز بلاک کر دی جائیں گی۔ پرنس محمد بن سلمان کی ویژن 2030 کے مطابق تمام قدیمی مساجد کی تعمیر و تزئین کے بعد عوام کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اس منصوبے کا اب دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، جس کے مطابق ریاض ریجن کی 6 قدیمی مساجد کو اپنی اصل طرز تعمیر کو بحال رکھتے ہوئے ترمیم و تزئین کا عمل جاری ہے، جن میں پہلی مسجد ریاض کے منفوحہ محلے کے جنوب میں واقع مسجد القبلی ہے۔ یہ مسجد سال 1100 ہجری میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس قدیم مسجد کا طرز تعمیر عماراتی قصروں سے ملتا جلتا ہے۔ اس تاریخی مسجد کی توسیع شاہ عبدالعزیز نے 1364 میں کرائی تھی۔ اب اس کو دوبارہ تزئین و آرائش کے بعد کھول دیا جائے گا اور جس میں 440 نمازیوں کی گنجائش ہوگی۔ دوسری مسجد ریاض کے محلے الظہیرہ میں مسجد الرمیلہ ہے، جسے وہاں کے لوگ مسجد آل سلمہ کا بھی نام دیتے ہیں۔ الدرعیہ شہر میں ایک انتہائی قدیم مسجد جو اس وقت مٹی اور گارے سے بنائی گئی تھی، اس سے مسجد العودہ کہا جاتا ہے، جس کا تزئین و آرائش کے بعد 992 افراد کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ اس طرح ریاض شہر سے باہر قدیم مسجد القلعہ جو کہ حوطہ بنی تمیم میں ہے، یہ 1250 سال ہجری میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس کو مسجد امام ترکی آل سعود کے قلعہ کی نسبت سے مسجد القلعہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح الافلاج شہر میں مسجد الحزیمی کی تعمیر 100 برس قبل کی گئی تھی۔ اس میں 110 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ المجمع شہر کے مغرب میں مسجد الروسہ کی تعمیر 1365 سال ہجری میں کی گئی تھی، جس میں 210 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس مسجد کا شمار علاقے کے قدیم ترین مساجد میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے قدیم مساجد کے تزئین و تعمیر کے حوالے سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے منصوبے کے تحت دوسرے مرحلے میں مملکت کے مختلف ریجنز میں 30 مساجد کی تعمیر و آرائش کی جائے گی۔ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔